فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ اے ایماندار لوگو، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محترم سامعین حضرات، معززات ماؤں بہنوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے۔ پچھلی قوموں میں ایک نیک آدمی تھا جس کو جریج کہا جاتا تھا، بہت عبادت گزار تھا۔ اس نے اپنا ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا، اکثر وقت اس کا اسی عبادت خانے میں گزرتا۔ ایک دفعہ اس کی والدہ اس کے عبادت خانہ میں آئی اور وہ وہاں پہ نماز پڑھ رہا تھا، عبادت کر رہا تھا۔ اس کی ماں نے آواز دی، یا جریج۔ جریج نماز پڑھتے ہوئے سوچنے لگا اور اللہ تعالی سے مخاطب ہوا، یا اللہ امی و صلاتی، اللہ میری نماز بھی ہے، میری والدہ بھی ہے، کس کی طرف توجہ کروں؟ فاقبل علی صلاتہ، اس نے یہ سوچا کہ نماز زیادہ مہم ہے، نماز کے اوپر متوجہ رہا۔ فانصرفت، اس کی ماں آواز دینے کے بعد چلی گئی۔ اتفاق ایسا ہوا اگلے دن پھر اس کی والدہ آ گئی اور وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے پھر آواز دی، یا جریج، اے جریج۔ یہ پھر سوچنے لگا، امی و صلاتی، یا اللہ میری ماں بھی آواز دے رہی ہے اور تیری میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ فاقبل علی صلاتہ، نماز پہ متوجہ رہا۔ ماں آواز دے کر پھر چلی گئی۔ تیسرا دن پھر ایسے ہوا، نماز پڑھ رہا تھا، ماں آ گئی اور آ کر آواز دی، یا جریج۔ پھر سوچنے لگا، امی و صلاتی، ماں کی آواز پہ لبیک کہوں یا اللہ کی طرف جو ہے وہ نماز کی میں مشغول رہوں؟ فاقبل علی صلاتہ، تیسرے دن پھر یہ سوچا نماز لگتا ہے زیادہ مہم ہے، نماز پہ متوجہ رہا۔ اس کی ماں کہنے لگی، اللہم لا تمتہ حتی ینظر الی وجوہ المومسات، یا اللہ یہ میرا بیٹا جریج، اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ فاجرہ عورت کا چہرہ جو ہے وہ نہ دیکھ لے۔ آواز دے کر جو ہے، دعا دے کر جو ہے وہ چلی گئی۔ دوسری جانب یہ بنی اسرائیل کا آدمی تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ بار بار سوچتے تھے کہ یہ جریج ہمیشہ اپنے معبد خانے میں رہتا ہے، عبادت میں ہی لگا رہتا ہے، ہماری دنیا میں نہیں آتا ہے۔ اس کو اس کی عبادت سے ہٹانے کے بارے میں طرح طرح کی سوچ و بچار جو ہے وہ کرتے رہتے تھے۔ ایک فاسقہ فاجرہ بدکارہ عورت ان لوگوں سے کہنے لگی کہ اگر تم چاہو تو میں اس کو رسوا کر سکتی ہوں، اس کو فتنے میں مبتلا کر سکتی ہوں۔ چنانچہ بن سنور کر ایک دن جریج کے پاس آئی، فلم یلتفت الیہا، جریج اللہ کا بندہ تھا، نیک آدمی تھا، اس نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ اس طرح سے قابو نہیں آتا ہے، جریج کے عبادت خانے میں ایک چرواہا آیا کرتا تھا، اس عورت نے اس چرواہے کے ساتھ تعلقات قائم کر لی۔ اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اس نے مجتمع میں، معاشرے میں شور کر دیا کہ یہ بچہ جو ہے وہ جریج کا ہے۔ لوگ یہ بات سننی تھی، بھاگے ہوئے آئے، جریج کو اس کے عبادت خانے سے باہر نکالا، اس کی کٹیا جو تھی اس کو توڑ دیا اور اس کو گرا دیا۔
فجعلوا یضربونہ، جو کچھ ہاتھ میں آیا اس کے ذریعے سے جریج کی پٹائی کرنے لگے۔ جریج کہنے لگا اللہ کے بندو مجھے بتلاؤ تو صحیح میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، میں نے کیا زیادتی کی ہے؟ تو لوگ کہنے لگے یہ باغی عورت، اس کے ساتھ تو نے منہ کالا کیا ہے، اور اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، وہ بچہ تیرا ہے۔ جریج کہنے لگا لاؤ وہ بچہ کہاں ہے، بچہ تو لے کر آؤ۔ جب وہ بچے کو اٹھا کر لائے تو جریج کہنے لگا دعونی ان اصلی رکعتین، ٹھہر جائیے، مجھے 2 رکعت جو ہے وہ نماز ادا کر لینے دیجیے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، پھر بچے کے پاس آئے، بچے کے پیٹ میں ہلکی سی ٹھوکر لگائی اور کہا ہے فلاں بچے تیرا باپ کون ہے، من ابوک؟ قال فلان الرائی، وہ فلاں بندہ جو چرواہا تیرے مابت خانے میں کبھی کبھی آتا ہے وہ میرا باپ ہے۔ لوگوں نے چھوٹے سے 1 دن کا 2 دن کا جو بچہ تھا اس کی زبان سے جب آواز سنی کہ یہ جریج جو ہے یہ برا آدمی نہیں ہے، برا آدمی تو دوسرا ہے، جریج سے معذرت کرنے لگے۔ فجعلوا يتقبلونه ويتمسحون به، اس کو بوسہ دینے لگے، اس کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور اس سے معذرت کرنے لگے، ہمیں غلطی ہوئی ہے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں حکم دیجئے، آپ کی جو کٹیا ہم نے گرا دی ہے ہم اسے سونے کی بنا دیتے ہیں۔ کہنے لگا نہیں، مجھے سونے کی ضرورت نہیں ہے، اعیدوہ من الطین کما کان، اسی طرح جیسے یہ مٹی کی بنی ہوئی تھی اسی طرح مٹی کی بنا دو۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اس حدیث میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں اور بہت ساری عبرتیں ہیں اور بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، روایت میں کوئی 2 کلام نہیں ہے۔ سب سے پہلی عبرت اور پہلے سبق یہ ہے، اولاد کے لیے شریعت نے ہمیں خاص پیغام دیا ہے۔ ایھا الاولاد، اے بیٹو، اے لڑکوں، اے نوجوانوں، اپنے والدین کی قدر کرو۔ تمہارے والدین کا تمہارے اوپر بہت زیادہ حق ہے، وہ ماں کی شکل میں ہو یا باپ کی شکل میں ہو۔ اس نے تجھے جنم دیا ہے، تیری تربیت کی ہے، تیری رکھوالی رکھی ہے، تجھے پروان چڑھایا ہے، اللہ کی ذات کے بعد تجھے رزق دیا ہے، تجھے لباس دیا ہے، تجھے رہنے کے لیے جگہ دی ہے، تجھے بولنا نہیں آتا تھا تجھے بولنا سکھایا ہے، تجھے چلنا نہیں آتا تھا تجھے چلنا سکھایا ہے، تجھے دنیا کا پتہ نہیں تھا دنیا سے واقف کروایا ہے، تجھے دنیا کے اتار چڑھاؤ جو ہے وہ سکھائے ہیں، تجھے کاروبار کرنے والا اور پڑھنے والا بنایا ہے۔ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات کا کوئی مستحق ہے تو تیرے والدین، ان کے پاس شرف ہے کہ تو ان کی خدمت کر اور ان کے اس احسانات کا جو ہے وہ بدلہ چکا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا فریضہ اگر کوئی بنتا ہے تو والدین کے ساتھ احسان بنتا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ایک پہنچ جائے، کبھی ان کو اف بھی نہیں کہنی، ان کو ڈانٹنا اور ان کو گالی دینا اور ان کو دھکے دینا یہ تو بہت دور کی بات، ان کو اف بھی نہیں کہنی۔ اور اگر نماز کی حالت میں بھی تیرے والدین تجھے آواز دیں ضرورت کے وقت، نماز کو چھوڑ دے اور اپنے والدین کی بات سن۔ جریج نماز پڑھ رہا تھا اور رات کی نماز پڑھ رہا تھا، نفلی نماز پڑھ رہا تھا، ماں نے آواز دی، کہا امی و صلاتی، یا اللہ کیا کروں، ماں کی بات سنوں یا تیری نماز ادا کروں؟ اس کا اجتہاد یہ تھا کہ نماز پڑھ لینی چاہیے، بعد میں سن لیتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ اجتہاد پسند نہیں آیا۔
ماں ضرورت تھی، اس کو ضرورت تھی، اس کی آواز پہ لبیک کہنا نفلی نماز ہے، چھوڑ دو، بعد میں آگے پڑھ۔ بلکہ اگر شدید ضرورت ہو تو انسان شدید ضرورت کے وقت فرضی نماز کو بھی ترک کر سکتا ہے، پہلے انسان والدین کو دیکھ لے، پھر اس کے بعد نماز پڑھ۔ تو یہ نماز سے زیادہ اہمیت دی ہے شریعت نے کہ والدین کی جو ہے وہ بات کو سنو، دیکھو ان کو کیا ضرورت ہے، ان کی ضرورت کو پورا کرو۔ آج والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک پرانی بات ہو گئی ہے۔ انسان بڑا ہو جاتا ہے اور والدین کو تو دقیانوس بولتا ہے، ان کو بولتا ہے آپ کی تو عقل سٹھیا گئی ہے، آپ کو تو سمجھ نہیں آتی ہے، میں نے دنیا دیکھ لی ہے، میں نے پڑھ لیا ہے، میری زندگی کے فیصلے میں کر سکتا ہوں، آپ نہیں کر سکتے ہیں، آپ اب رہنے دیجئے، آپ ہمارے بارے میں نہ سوچا کریں، ہم اپنے بارے میں خود ہی سوچ لیں گے۔ جنہوں نے ساری زندگی آپ کی پرورش کی، آپ کو سنبھالا ہے، آپ کو چلنا سکھایا، آپ کو بولنا سکھایا ہے، ان کو انسان کہتا آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب نازل نہ ہو۔ ایک بات تو یہ ہے، اس حدیث میں بتلایا گیا لوگوں، اللہ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ آپ کے احسان کا اگر کوئی مستحق ہے تو آپ کے والدین، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے اور ان کا لحاظ رکھیے اور ان کے احسانات کا کچھ نہ کچھ بدلہ جو ہے وہ چکانے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 2، دوسری بات اس حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے وہ والدین سے منسلک ہے۔ والدین کو چاہیے اپنی اولاد کے بارے میں بد دعا دینے میں جلدی نہ کریں۔ معلوم نہیں ہے کون سا وقت ایسا آ جائے ان کی زبان سے الفاظ بعد میں نکلیں اور وہ قبولیت کا وقت ہو اور وہ بد دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے، پھر انسان کفے افسوس ملے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو میرا بیٹا تھا، یہ تو میری بیٹی تھی، اتنی تکلیف میں ہے، اتنی پریشانی میں ہے، اتنی مصیبت میں ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ لیکن آج یہ دن دکھایا کس نے ہے؟ والدین کی بد دعا نے دکھایا۔ والدین کو بد دعا دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی والدین کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے، بد دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ اولاد کو چاہیے کوئی ایسا موقع نہ آنے دیں کہ والدین تنگ ہو کر بد دعا دے بیٹھیں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کی نافرمانی کے اوپر، بد زبانی کے اوپر صبر کر، تحمل کر۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ خود ہی حساب جو ہے وہ کتاب برابر کر دے، لیکن اپنی اولاد کو بد دعا نہ دے، اس لیے کہ بد دعا دے دی، وہ قبول ہو گئی تو بعد میں پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے۔ دونوں جانب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ اولاد کو چاہیے ایسا عمل ہی نہ کریں کہ والدین مجبور ہو جائے اور بد دعا دے دیں، اور والدین کو چاہیے کہ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے، اللہ نہ کرے، تو وہ صبر کر لیں اور تحمل کریں اور اپنی زبان سے کوئی برا کلمہ کہنے کی بجائے کوئی اچھا کلمہ کہے۔ والدہ نے کہا یا اللہ اس جریج کو بڑا تہجد گزار ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا نیک ہے، بڑا اللہ والا ہے، لیکن میری دعا ہے اس کے خلاف، اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک کسی بدکار عورت کا چہرہ نہیں دیکھ لے۔ ماں کی آواز تھی، سیدھی عرش پہ گئی اور راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا اور جریج کو پھر وہ حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ آج زندگی میں کتنے ہی لوگ ہیں والدین فوت ہو چکے ہیں، لیکن اولاد کاروبار میں، بیوی میں، بچوں میں، پڑوسیوں میں، اپنے بزنس میں طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہے، اور وہ 100 ہیلے بہانے جو ہے وہ کر لیتا ہے، لیکن اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں انہوں نے والدین کو ستایا ہوا ہے، پریشان کیا ہوا ہے، والدین کی بد دعائیں آج بھی ان کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ وہ جو مرضی ہیلے جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، ان کے حالات جو ہے وہ سدھر نہیں سکتے۔ اپنی پریشانیوں کا علاج چاہتے ہو تو والدین سے کبھی بد دعا نہ لینا، بلکہ ہمیشہ دعا لینے کی کوشش کرنا۔
ہمیشہ ایسے کام کرو جہاں سے ان کی دعا ملے، بددعا نہ ملے۔ بددعا مل گئی تو ساری زندگی انسان کی تباہی اور بربادی میں گزر جائے۔ اس لیے بچہ کوئی چیز، کوئی برتن لے کر جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، ماں باپ برداشت نہیں کر پاتے۔ ٹوٹے ہاتھاں والے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تجھ سے برتن نہیں پکڑا جاتا، اللہ تیرا ہاتھ توڑ دے۔ غصے میں انسان کہہ دیتا ہے، برداشت نہیں کرتا ہے، تحمل نہیں کرتا۔ اگر یہ دعا قبول ہو گئی اور اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، پھر کیا ہوگا؟ پھر والدین اس تکلیف کو دیکھ سکیں گے، اس پریشانی کا سامنا کر سکیں گے؟ ذرا تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے، برتن ٹوٹ گیا، بچے کی غلطی کی وجہ سے ٹوٹا، اس نے جان بوجھ کے توڑ دیا، کیا وہ برتن اور ہاتھ دونوں کی قیمت ایک جیسی ہے؟ سزا دینی ہے تو برابر برابر تو دیجئے، جتنا برتن ٹوٹا ہے اتنی سزا دے لیجئے، لیکن اس کا ہاتھ ٹوٹنے کی اس کو بددعا دے دینا، اگر اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو کیا ایک ہاتھ ایک برتن کے برابر ہے؟ تھوڑا سا لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات، اتنی بڑی بددعا نہ دیجیے۔ جس نے جتنا جرم کیا ہے اتنی سزا دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار دیتے ہیں، دے دیجئے۔ مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے، ایک بچہ ہمارے ہاں پڑھتا تھا، ہمارے رشتہ دار تھے، اس کا والد ذرا زبردست قسم کا آدمی تھا، اس نے کوئی بات کہی، وہ بچے نے نہیں مانی، اس کے ہاتھ میں پیالی تھی، کپ تھا چائے والا، اسی طریقے سے اس نے زور سے مارا، اس کے کان پہ لگا اور جا کر کان جو ہے اس کا پھٹ۔ یہ سزا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سزا دینے کا حکم نہیں دیتے، نہ بددعا دینے کا حکم دیتے ہیں، نہ ایسی سزا دینے کا حکم دیتے ہیں۔ اولاد فرما بردار بھی ہوتی ہے، نافرمان بھی ہوتی ہے، فرما برداری پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نافرمانی کے اوپر دعائیں کرنی چاہیے۔ وہ دلوں کو پھیر دینے والا ہے، وہ دلوں کو بدل دیتا ہے، دلوں کو بدلنے کے لیے اس سے دعا مانگنی چاہیے، بجائے اس کے آپ کہیں تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کو دعا دیجئے، اللہ تجھے سمجھ دے، اللہ تجھے ہدایت دے دے، اللہ تجھے بصیرت عطا کر دے، اللہ تجھے اچھے کاموں کی توفیق دے دے۔ معلوم نہیں کون سی دعا نکلنی ہے اور قبول ہو جانی ہے، اور وہ آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے بہترین سرمایہ بن جائے۔ دو بچے لڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتا ہے، تم دونوں ہی تباہ ہو جاؤ، ساری زندگی میری جو ہے وہ اجیرن بنا دی ہے۔ ماں ہوتی ہے تو وہ تنگ آ جاتی ہے، باپ ہوتا ہے تو وہ تنگ آ جاتا ہے، انسان ہے۔ اولاد کو چاہیے والدین کو تنگ نہ کرے، اور والدین کو چاہیے کہ اولاد کی تکلیفوں پہ کچھ صبر کر۔ تم دونوں ہی مر جاؤ، تم دونوں پہ اللہ کی مار پڑ جائے، اس طرح کی بددعائیں دینا یہ درست نہیں ہے۔ تم ہلاک ہو جاؤ، اصلحک اللہ، ہداک اللہ، اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے تیری اصلاح کر دے، اللہ تجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ تم دونوں کو سمجھ دے دے، تم دونوں میں پیار اور محبت پیدا کر دے، یہ دعا دی۔ تھوڑا سا زبان کو بدلنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، دونوں جہان بدل جاتے ہیں، لیکن تھوڑا سا کلمہ الٹ کرنے سے معاملات سارے کے سارے خراب ہو جاتے۔ کوئی کسی پہ گر جاتا ہے بچہ، تیری ٹانگ ٹوٹ جائے، تیرا پاؤں ٹوٹ جائے، تیرا یہ ہو جائے، تیرا وہ ہو جائے، نہ، ایسی بد دعا نہ دی، اچھی دعا دیجیے۔ اور میں نے پیچھے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا، امام الحرم المکی شیخ عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ تبارک و تعالی بچپن میں بڑے شریر تھے، ابھی امام نہیں بنے۔ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن گھر میں مہمان آ گئے، ماں نے سالن بنایا، روٹی بنائی، کھانا بنایا، میں نے مٹی اٹھائی اور برتن میں ڈال دی۔ مہمانوں کا کھانا تیار ہے اور میں نے مٹی اٹھائی، اس میں ڈال دی اور سارا کھانا ضائع کر دیا۔ ماں اللہ کی بندی تھی اور ہدایت یافتہ تھی، اس کی زبان سے خیر کے کلمے نکلے، کہنے لگی جا اللہ تبارک تعالیٰ تجھے مکے کا امام بنا۔ کتنی طبیعت جو ہے وہ پریشان ہوگی اس وقت، مہمان گھر میں ہیں، کھانا بنایا ہے اور کھانا ان کو سامنے رکھنا ہے،
اور وہ ضائع ہو گیا ہے. اب کتنا انتظار کرنا پڑے گا, دوبارہ کیسے بنانا پڑے گا, کتنی مصیبت جھیلنا پڑے گی. انسان تکلیف زدہ ہے, غم زدہ ہے, زبان سے کچھ بھی نکل سکتا ہے. لیکن یہی موقع ہوتے ہیں, یہی مواقع ہوتے ہیں جہاں پہ انسان تھوڑا سا صبر کر لے, تھوڑا سا تحمل کر لے, تھوڑا سا برداشت کر لے, اس کا نتیجہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے. کہا جاؤ اللہ کا تجھے حرم کا جو ہے وہ امام بنا دے, اور اللہ نے وہ دعا سن لی اور اللہ تعالیٰ نے حرم کا امام بنا. آج دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا محبوب امام شیخ سدیس حافظہ اللہ تبارک و تعالی, اگر اس وقت ماں کی بد دعا نکل جاتی, پتہ نہیں وہ بچہ کہاں کا کہاں ہوتا اور اس کے ساتھ کیا بیتتی اور کیا بنتا. اس لیے دوسرا سبق اس واقعے میں موجود ہے. ماں نے کہا جا پھر اللہ تجھے اس کو موت نہ دینا جب تک یہ بدکارہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے. جریج کو بدکارہ عورت کا منہ دیکھنا پڑا. تیسرا سبق, تیسری عبرت اور تیسری نصیحت اس حدیث کے اندر جو موجود ہے ہمارے لیے, وہ یہ یاد رکھیے, دنیا میں اہل شر, اہل ظلم, معصیت والے, نافرمانی والے, اللہ کی بغاوتوں والے جتنے بھی برے لوگ ہیں, ان کی روز اول سے یہ کوشش رہی ہے میں برا ہوں یہ بھی برا بن, یہ دوسرا آدمی بھی اچھا نہ رہے. بدکار قسم کے لوگ, بدکاری کرنے والے, وہ چاہتے ہیں یہ سب بدکار بن جائیں. زانی, وہ سب چاہتے ہیں زانی بن جائیں. چور, سب چاہتے ہیں چور بن جائیں. ڈاکو, سب چاہتے ہیں ڈاکو بن جائیں. مشہور قصہ ہے کہ شور مچا دو تاکہ اگلے کی خوبی جو ہے وہ ختم ہو جائے اور برائی جو ہے وہ عام ہو جائے. آج ہمارا میڈیا کا دور ہے, دجالی دور ہے. کسی بھی جھوٹ کو نشر کرنا ہے, اس کو اتنی دفعہ بولو زور زور سے کہ آپ بولنے والا خود یقین کر لے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ سچ. برائی کو پھیلانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے. برائی ایسے پھیل کہ اس کا واویلا مچا دو, شور مچا دو. جتنا شور مچا دو گے اتنی بات جو ہے وہ سچ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گی. آج ہماری میڈیا میں یہی کچھ چلتا ہے. جو خبر دب گئی ہے وہ 1000 مرتبہ سچی ہو, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور جو میڈیا پہ آ گئی ہے, نشر ہو گئی ہے, اور 5-10 کروڑ جو ہے وہ نشر کر دیا گیا اس ویڈیو کو لوگوں تک, تو کیا بات ہے, وہ بالکل سچ ہو. وہ چاہے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہی کیوں نہ ہو, بس نشر ہوگی, ہر بندے کی زبان پہ آ گئی, وہ سچ بن. یہ اہل شر ہمیشہ سے ان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنی برائی کو رواج دینے کے لیے دوسرے کو بھی گناہ بنانا چاہتے ہیں اور اس کو نشر کرتے ہیں. یہاں بھی ایسا ہی ہوا. جریج کے ساتھ بنو اسرائیل نے دیکھا کہ یہ تو بندہ بڑا عبادت گزار ہے, تہجد گزار بنتا ہے, یہ کیا پاک صاف بنا رہتا ہے ہر وقت, اس کو بھی برائی کی طرف مائل کرو. ان کو نہیں معلوم کہ اس کی ماں نے بد دعا دے رکھی ہے. وہ اپنے مشن پہ کام کر رہے ہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیریں ہیں, ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر مل جاتی. دنیا میں ہر بندہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے. بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ یہ تہجد گزار بندہ یہ بھی اچھا نہ رہے, یہ بھی برا بن جائے. اس کے لیے ایک بدکارہ عورت کی جو ہے وہ خدمات حاصل کی گئی. اس نے کہا میں کرتی ہوں اس کو بدنام. یہ برے لوگوں کا طرز عمل ہے. ہر خیانت کرنے والا, چوری کرنے والا, ظلم کرنے والا وہ چاہتا ہے دوسرا بھی ظالم بن جائے. آج دنیا میں یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. تم بھی کرو جو میں کرتا ہوں, آؤ نصف بانٹ لیتے. اگر آدھا آدھا بانٹ کے کر لیں سب راضی ہیں. تم بھی میرے ساتھ چلو چوری کرنے, چوری کرتے ہیں, جو ملے گا آدھا آدھا کر لیں. لڑائی کب ہوتی ہے؟ جب سارا میں لینا, اس وقت لڑائی ہو جاتی. دوسرا کہتا نہیں سارا میں نے لینا, تب لڑائی ہو جاتی. بہرحال اہل شر جو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ دوسرے تمام کے تمام لوگ بھی اچھے نہ رہیں, یہ سب برے بن جائیں. اس میں کیا کیا جاتا ہے, دور سے ایک ناک والا آدمی آ رہا ہے اور یہ 2-3 ناک کٹے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ شور مچانا شروع کر دیتے. وہ ناک والا آگ, وہ ناک والا آگ, وہ ناک والا آگ. وہ ایسا جملہ بولے چلے جا رہے ہیں. وہ ایسے محسوس ہوتا ہے شاید یہ برا آدمی ہے, یہ عیب والا ہے, اور یہ ناک کٹے جو ہیں یہ پاک اور صاف لوگ ہیں. ایسا ہی جریج کے ساتھ اس عورت نے کیا.
بچہ پیدا ہو گیا اور اس نے شور مچا دیا، یہ بچہ جو ہے وہ جریج کا ہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے لوگوں ہر سنی سنائی بات کے اوپر جو ہے وہ یقین نہ کیا، کسی کے اوپر تہمت لگ جائے اس کو فوراً تسلیم نہ کر لیا کرو جب تک کوئی ثبوت نہ مل جائے، جب کوئی دلیل نہ مل جائے۔ دلیل کے بغیر جو ہے وہ کسی بات کو قبول نہ کیا کرو، دلیل ہے فبہا۔ بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے اگر عزت کا مسئلہ ہے، دلیل ہونے کے باوجود بھی پتہ چل جائے تو جہاں تک ممکن ہو اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال۔ ان اللہ ستیر، اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ پوش ہیں، پردہ پوشی کو پسند فرماتے ہیں، عیبوں پہ پردہ ڈالو۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال۔ لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ ہی جائے کہ ضرورت ہے اس کا پردہ فاش کرنا چاہیے، حالات ایسے ہو جائیں تو کم از کم اس کے لیے ثبوت تو فراہم کیجیے۔ جریج کی قوم نے بات سنی، جریج بھی فاحش ہے نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ عورت بھی بدکارہ ہے، فوراً آئے اس کا مکان گرا دیا، نہ دلیل دیکھی، نہ پوچھا، نہ لین نہ دل، کوئی بات ہی نہیں کی، آ کر اس کا مکان گرا دیا اور اس کو زد و کوب کیا، اس کو مارا پیٹا۔ جب اس نے شور مچایا بھئی ٹھہرو تو صحیح، میری بات تو سنو، مجھے بتاؤ تو صحیح، پھر لوگوں نے اس کی بات سنی تو پھر پتا چلا یہ تو بہت اچھا آدمی، یہ تو ہم نے زیادتی کی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کفا بالمرء اثما او کذبا ان يحدث بكل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اور گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو نشر کر، ہر سنی سنائی بات کو جو ہے وہ تسلیم کر۔ آج یہ دجالی دور میں اور میڈیا کے دور میں اس میں شریک نہ بنیے، کل قیامت کے دن گناہ سارے کے سارے نامہ اعمال میں لکھے جائیں۔ جو واقعہ آتا ہے انسان آگے شیئر کر دیتا، جو خبر آتی ہے آگے شیئر کر دیتا۔ آپ نے اس کی بیک اپ دیکھی ہے؟ آپ نے اس کے بارے میں ثبوت فراہم کیے ہیں کہ یہ واقعہ ایسے ہی ہے؟ نہیں، پیچھے سے آیا میں نے بھی نشر کر دیا، پیچھے سے آیا میں نے بھی نشر کر دیا۔ جہاں جہاں تک وہ غلط خبر جاتی ہے اور لوگ اس کا یقین کرتے ہیں، جس نے وہ شیئر کیا ہے، جس نے وہ بھیجا ہے، اس کے ذمہ سارے کا سارا گناہ چلتا جائے۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ یہ تو بڑا آسان سا کام ہے، ایک انگلی ادھر مارو ایک ادھر مارو، شیئر ہو گیا۔ کتنے لوگوں کو چلا گیا؟ 1000 لوگ کو چلا گیا، 10,000 کو چلا گیا، انہوں نے آگے 10,000 نے 10,000 کو اور بھیج دیا، لاکھ ہو گیا، کروڑ ہو گیا۔ کروڑ بندے کا جرم لے کر انسان کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوگا تو پھر پتہ چلے گا یہ میں نے جھوٹی خبر جو ہے وہ نشر کی تھی، اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ اس لیے شریعت کہتی ہے یہ چوتھا سبق ہے کہ جھوٹی خبر جو ہے وہ آگے نشر نہ کرو، جس کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے اس کو خبر نشر نہ کرو، اس کے اوپر اعتبار بھی نہ کرو، اس کا ذکر بھی نہ کرو۔ اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو ثبوت تلاش کرو، ثبوت مل جائے تو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جاتا، پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ کام کیا جاتا۔ لوگوں نے پٹائی بھی کر دی اور بے جرم مجرم، جس نے جرم نہیں کیا تھا اس کو مجرم بنا دیا۔ آج بھی دنیا میں بہت جگہ پہ ایسا ہوتا ہے، مجرم بچ جاتا ہے اور جو مجرم نہیں ہوتا وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے، اور دنیا تسلیم کرتی ہے یہی مجرم ہے۔ دیکھو نا، اگر سچا ہوتا تو بولتا، یہ تو بولتا ہی نہیں، اس بیچارے کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس بیچارے میں بولنے کی ہمت ہی نہیں، اس کو بولنے کے لیے چھوڑا ہی نہیں۔ اور جس کی زبان چاتر ہے، تیز ہے، چلاک ہے، وہ بولتا ہے اور وہ جو ہے وہ اپنے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال لیتا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا لیتا۔ فرمایا لوگوں ایسا نہ کرو۔ جریج کے واقعہ میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ سنی سنائی بات آگے نشر بھی نہ کرو اور اس کا یقین بھی نہ کرو اور اس کے اوپر کاروائی بھی نہ کرو جب تک 100% آپ کے پاس ثبوت نہ مل جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کاروائی۔ اور اس کے بعد پانچویں بات ہمیں یہ سبق ملتا ہے، لوگوں جب مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو اس کا حل جو ہے وہ نماز کے اندر، اس کا حل نماز کے اندر۔ پریشانی کا حل پیسے میں نہیں ہے، دولت میں نہیں ہے، پریشانی اور مصیبتوں کا حل کسی اور چیز میں نہیں ہے، دنیا کی تمام چیزوں میں نہیں ہے۔ پریشانیوں کا حل جو ہے وہ آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، وہ ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیاں جو ہے وہ دور کرنے پہ قادر ہے اور وہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارحنا
یا بلال بالصلاۃ، یہ جملہ عموماً بولا کرتے تھے۔ بلال پریشانی ہے، اذان دو، نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے ذریعے ہماری پریشانی دور کر۔ بلال اذان کے ذریعے، نماز کے ذریعے ہمیں سکون پہنچاؤ۔ خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش نے قیدی بنا لیا اور قتل کرنے لگے۔ کہا دعونی ان اصلی رکعتین، ٹھہر جاؤ لوگوں، ٹھہر جاؤ، مجھے 2 رکعتیں پڑھ لینے۔ زندگی میں جاتے جاتے آخری کام میرا یہ ہو جائے کہ اللہ کے لیے میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہوں، میرے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام بن جائے گا۔ 2 رکعتیں پڑھی اور جامع شہادت نوش کر لی۔ یہاں پہ جریج نے بھی یہی کہا، الزام لگا یہ بچہ تیرا ہے، یہ عورت کے ساتھ تو نے بدکاری کی ہے۔ کہنے لگا دعونی ان اصلی رکعتین، ٹھہرو مجھے 2 رکعتیں پڑھ لینے۔ 2 رکعتیں پڑھی، دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول فرما دی، اللہ نے مشکل جو ہے وہ حل کر دی۔ نماز پڑھیے پریشانی کے وقت میں، عام وقت میں، اچھائی کے وقت میں تو پڑھنی ہے، پریشانی کے وقت میں بھی پڑھیے اور اس جملے کو تبدیل کیجئے، میں پریشان ہوں، آپ نماز پڑھائیں، میں بعد میں پڑھ لوں۔ اور لوگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے رہنے دو، یہ پریشان ہے، ہم چلتے ہیں مسجد میں، اس کو رہنے دو، بیٹھا رہنے دو۔ نہیں، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ پریشانی کے وقت میں تو زیادہ دلچسپی سے اور زیادہ شوق سے نماز پڑھنا چاہیے۔ نماز ایک واحد حل ہے جو انسان کی پریشانیوں کو دور کر دیتی۔ اپنے خالق سے رابطہ جوڑیے، میرا مالک، میرا خالق جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے سب چیزیں دی، اسی نے یہ پریشانی دی اور یہ پریشانی ختم بھی وہی ذات کر سکتی ہے، لہذا اس سے تعلق جوڑیے۔ نماز میں جو انسان کو سکون ملتا ہے دنیا جہان کی کسی شے میں نہیں ملتا۔ اور افسوس کہ آج ہم یہ بولتے ہیں کہ نہیں آپ پڑھیں نماز، میں پریشان، میں بعد میں پڑھوں گا، اور انسان چھوڑ ہی دیتا ہے، پھر پریشانی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ قصہ ہمیں بتلاتا ہے لوگوں پریشانیوں کا حل جو ہے وہ نماز میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایماندار لوگوں صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد طلب۔ وقت ختم ہو گیا، آخری بات کی طرف اشارہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ وہ آخری بات بھی نماز والی ہے، کن مع اللہ یکن معک، لوگوں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تعلق جوڑے۔ اللہ کے ساتھ تعلق رکھ لو، اللہ تمہارے کام آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ نے تنگ کر دیا، رات کو چھپتے ہوئے، غاروں میں چھپتے ہوئے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، لیکن تھوڑے ہی سالوں کے بعد کن مع اللہ، اللہ کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی بچائی، واپس مکہ میں لوٹے۔ مکے کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مشرکین جو دشمن تھے، قتل کے منصوبے بناتے تھے، صحابہ کو قتل بھی کیا اور سزائیں دی اور ان کو ہجرت پہ مجبور کیا، ان کے مال اور ان کے دولت اور ان کے بچے بھی چھینے، آج سب کے سب گردنیں جھکا کر بیٹھے ہوئے۔ کیوں؟ کن مع اللہ یکن معک، تم اللہ والے بن جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا، تمہاری مشکلات کے وقت میں وہ تمہارے کام آئے۔ یوسف علیہ السلام کہاں گھر سے نکلے، کنووں میں دھکے کھاتے پھرے، پھر بک گئے، غلام بن گئے، کن مع اللہ، اللہ کا دامن نہیں چھوڑا، کوئی اللہ کی بغاوت نہیں کی، اللہ کے ساتھ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلامی سے نکال کر، جیل سے نکال کر تخت کے اوپر جو ہے وہ بٹھا دیا، کن مع اللہ۔ اور جریج 2 رکعت نماز پڑھی، عبادت کرتا ہے، غلطی ہو گئی، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کے لیے 1 دن کا 2 دن کا بچہ تھا، اسے شہادت دینے پہ مجبور کر دیا، یہ میرا بندہ ہے، اس کے لیے شہادت دو تاکہ اس کا نام جو ہے وہ بے عزتوں میں شامل نہ ہو۔ کن مع اللہ، اللہ کے والے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ وقت دینے والا بن جائے گا۔ یہ بہت ہی قیمتی باتیں ہیں، بڑی عمدہ باتیں ہیں، ہماری زندگی کا جو ہے وہ زیادہ راہ ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حدیث سے ملنے والے جو اسباق ہیں ان پر عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔